بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصفوا أري الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله صلى الله عليه عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مواہب کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے۔ حضور والا بہت ساری باتیں اور بہت ساری ہدایتیں اور بہت سارے وعظ و نصیحت ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی ہیں، اور ان وعظ و نصیحت کا اثر ہم پر کتنا ہوتا ہے یا ہوا ہے، یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان اپنے عمل کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے، اپنے اندر انقلاب لانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کوشش نہ کرے، ٹرائی نہ کرے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، تو پھر اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آج بہت سارے مشکلات، بہت سارے کنڈیشنیں جو کسی موقع کے لیے کسی پر بھی آ سکتی ہیں، اور ایسے موقع کسی کے لیے بھی فراہم ہو سکتے ہیں، تو انسان کنڈیشن کے لحاظ سے اگر اپنے آپ کو بدلتا رہے، موقع اور مناسبت کی بنیاد پر اپنے آپ میں ایک چینجمنٹ لانا چاہے، تو یقیناً یہ چیزیں خود اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنیں گے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات جو آج بہت سارے افراد ایک سوالیہ نشان لگاتے ہیں، کوشچن مارک لگاتے ہیں کہ یہ کیوں، کیسے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی کنڈیشنیں، اپنے حالات، اپنی کیفیات سب الگ الگ ہوتی ہیں۔ اور جب کنڈیشنیں الگ الگ ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے موقع، محل، کب، کیسے، کس وقت، کس طریقے سے کس چیز کو انجام دینا ہے، کس چیز کو انجام نہیں دینا ہے، کہاں پر اپنے آپ کو روکنا ہے، کہاں پر اپنے آپ کو نہیں روکنا ہے، کہاں پر، یعنی ہم کس کنڈیشن پر کوئی قدم اٹھائیں، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ کا خیال کریں گے۔ یعنی ہمارا ہر قدم اگر اٹھتا ہے تو اللہ کے لیے اٹھے، اور اگر ہم کسی چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے روکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بہت سارے حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پر سب یاد ہے، صرف اللہ نہیں یاد ہے۔ جہاں پر ہمیں ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا چاہیے، کتنی خدمات ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن ہم اللہ کو ان چیزوں پر فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اب جب فراموش کر بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ ہمیں توقع دینا چاہتا ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف
مثال بے عنوان مثال ہے، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا علمدار ہو سکتا ہے آپ کی نظر متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، دین کے پابند ہوں، صحیح ہے، لیکن جو ہوں وہ تو میں جانتا ہوں نا۔ جتنا بھی متقی ہوں تقویٰ میرے اندر پایا جاتا ہے، مجھ سے بہتر کون جانے گا کہ تقویٰ میرے اندر کتنا ہے؟ کون جانے گا کہ متقی مجھ سے اچھا کون ہے، یا میں نہیں ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ میں جانتا ہوں۔ اگر ہمارے حالات یعنی اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ جو ہمارے کمیوں کی بھرپائی کر پائیں، یعنی جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں یا ہم سے بھول چوک ہوئی ہے، جو ہم سے حالات خراب ہوئے ہیں، اگر اس کی بھرپائی نہیں ہو پا رہی ہے تو اب جا کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہیں نہ کہیں اعمال ہمارے ایسے ہو رہے ہیں کہ جو اس کے بھرپائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اگر اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے اپنی رضایت کو وابستہ کیے ہوئے کہ ہاں صاحب میں مولانا کے فعل سے راضی ہوں، لیکن ان کے عمل اس قابل نہیں ہے کہ جو ان کی کمیوں کو پورا کر سکے، تو اللہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اللہ ایک کام یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو چیزیں یعنی ہماری خوشیوں کا سبب ہیں، جو چیزیں ہماری سربلندی کا سبب ہے، جو چیزیں ہماری عزت کا سبب ہیں، جو چیزیں ہمارے وقار کو بڑھاتی ہیں، جو چیزیں ہماری عزت میں چار چاند لگاتی ہیں، اللہ انہی چیزوں کو ایک لمحے کے لیے روک دیتا ہے۔ اب جب روکے گا تو چونکہ انسان سوچتا تھا میں اتنا عزت دار، انسان سوچتا تھا میں اتنا متقی، انسان سوچتا تھا میں اتنا پاورفل، انسان سوچتا تھا میں اتنا بڑا آدمی، اب اس بڑے آدمی سے اللہ لے آیا چھوٹے آدمی پر۔ اب جب چھوٹے آدمی پر لے آیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے موقع پر چونکہ اللہ ہمارے اعمال سے راضی تھا، ہمیں بچانا چاہتا ہے، تو جو چیزیں ہماری خوشنودی کا سبب تھی اس میں اس نے کمی واقع کی۔ اب جب کمی واقع کی اب علیہ السلام اگر میں عقل مند ہوں گا تو فوراً ریکور کروں گا۔ اب سمجھیے گا جو بات موالات فی اللہ معادات فی اللہ پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو فوراً ریکور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اگر ہم اس کو ریکور نہیں کرتے اور یہ سوچ کر کے میں تو مولانا ہوں، میں تو متقی ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، چونکہ میں مثال اپنے اوپر دے رہا ہوں، تو اب چونکہ ہمارا عمل کیسا ہے وہ جانتا ہے، ہم کیا انجام دے رہے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم کتنے متقی ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس کتنا تقویٰ ہے وہ جانتا ہے۔ اب جب جانتا ہے تو اگر اللہ نے کسی موقع پر ہمیں اونچ و نیچ حالات سے ہمیں دوچار کیا تو ہم ادراک کے ناخن لے لیں، عقل مندی کے ناخن لے لیں، ہوشیاری کے ناخن لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے اندر بھی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر اس سے پیار کرنے والے ماں باپ اگر ایک لمحے کے لیے اس سے تھوڑی سی بے رخی ولو وقتی ہو، بچہ بھاپ لیتا ہے کہ جیسے بابا پہلے بولتے تھے اب نہیں بولتے، جیسے ماں پہلے پیار کرتی تھی اب نہیں کرتی، جیسے بہن پہلے بولتی تھی ویسے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ یعنی جو ہماری پہلے والی کنڈیشن تھی وہ نہیں ہے، انداز بدل گیا،
رویہ بدل گیا, طریقہ بدل گیا. جب ایک چھوٹے سے بچے کے اندر, جس کو ہم بالغ نہیں کہتے, جس کو ہم شعور مند نہیں کہتے, جس کے اوپر تکلیف شرعیہ عائد نہیں ہے, لیکن وہ اتنا سمجھتا ہے کہ کہاں پر میرے ساتھ برتاؤ جو ہو رہا ہے وہ انصاف والا ہو رہا ہے یا نافرمانی والا ہو رہا ہے, محبت سے پیش آیا جا رہا ہے یا ہمیں چھڑکا جا رہا ہے, ہمیں نافرمانی پہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے یا ہم سے منہ موڑا جا رہا ہے, اتنا بچہ فیلنگ رکھتا ہے, اتنا بچہ رکھتا ہے. لیکن ہم کیسے ہیں کہ اگر پروردگار ہم سے تھوڑی سی بے رخی کرتا ہے تو ہم اس سے زیادہ منہ پھیر لیتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, اور مثال بے عنوان مثال ہے, مثال دے رہا ہوں. مثلا ہم پہلے وقت نکالتے تھے کہ صاحب طبیعت ٹھیک ہے, حالات اچھے ہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے, جتنی دیر ہم خاموش بیٹھیں گے وہاں جا کر کے یا عبادت میں مصروف رہیں گے, کم سے کم اتنی دیر ہم گناہ سے بچے رہیں گے. اور اگر اسی مسجد کو ہم غیبت کا اڈا بنا دیں, یہ تو سینہ زوری ہو گئی نا, کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے ہم نے اس کو غیبت خانہ بنا رکھا ہے. صاحب کہیں نہیں, سب سے اچھی جگہ ملی ہے, مدرسہ جہاں لائٹ کی بل, بجلی کی بل, لائٹ جلا رہے ہیں, کتنی جلا رہے ہیں اس سے نہیں مطلب, کتنا استعمال کر رہے ہیں نہیں اس سے نہیں مطلب. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. اب جب اللہ کا گھر ہے تو کیا اللہ کا گھر اس لیے ہے؟ اس لیے نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے عبادت کرنے کے لیے, اللہ کا گھر ہے تعلیم و تعلم کے لیے, اللہ کا گھر ہے سیکھنے اور سکھانے کے لیے, اللہ کا گھر ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے. اللہ کا گھر اس لیے بنا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کا آغاز تہذیب نفس سے یہیں پر سیکھیں کہ پروردگارہ پہلے میں خطا کار تھا, جتنی دیر آ کر کے تیری بارگاہ میں بیٹھوں گا اتنی دیر کم سے کم گناہوں سے دور ہوں گا. علیہ السلام. آپ غور کر رہے ہیں, یعنی اگر ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بدلنا شروع کیا تو آپ ایمانداری سے بتائیے آپ کے اندر چینجمنٹ آئے گا, بدلاؤ آئے گا. اب انسان جب پریشان حال ہوتا ہے تو مسجدوں کی طرف, امام بارگاہوں کی طرف, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, ائمہ معصومین سے توسل کرتا ہے. اور جب ہم اپنے نشے میں, چاہے وہ دولت کا نشہ ہو, چاہے وہ اپنے اعمال کا نشہ ہو, چاہے وہ اپنے کام کا نشہ ہو, چاہے وہ اپنے دکھاوے کا نشہ ہو, چاہے جتنی بھی چیزیں ہیں, ان نشوں میں ہم اتنا چور کہ معلوم دیا کہ صاحب اگر ذرا سی طبیعت 19-20 ہوئی ہم نے مسجد چھوڑ دیا. ہم مانتے اس وقت جب آپ مسجد چھوڑ دیے, لیکن ذرا سی 19-20 پر جب مسجد چھوڑا تھا تو آپ دکان بھی نہ جاتے, آپ کاروبار پہ بھی نہ جاتے, آپ سلس مینی پہ بھی نہ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات خراب ہے. جب اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کاروبار کرنے کے لیے کہاں سے طاقت آ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر موالات فی اللہ ہے وہاں پر ہم نے فراموش کر دیا. اب جب فراموش کیا تو اللہ کیا کرے گا؟ کہا پورے دن بیٹھے رہو دکان پر, رزق کا دینا تو ہمارا کام ہے نا, روزی کا بھیجنا تو میرا کام ہے نا. انسان کہتا ہے صاحب اللہ نے روزی کو زمین کے اندر چھپا رکھا ہے, پوری زمین کھود ڈالو رزق مل جائے تو جانے ہے. آپ کھودیے ذرا سا زمین, نہیں ملے گا. لیکن اللہ اسی رزق کے ذریعے, زمین کے ذریعے اناج اگا دے, دانا دے دے. تو کیا آپ چاہیں گے جتنی زمین کھود ڈالیے آپ کو رزق مل جائے گا؟ چلیے ایسے ہی آپ آسمان کی طرف, آپ یہاں سے لے کر کے آسمان تک پہنچ جائیے, رزق آسمان سے اترتا ہے نا. آپ کوئی ایسا پلین بنا دیے جو وہاں تک پہنچ جائے, اس کے بعد وہاں سے بھر کر کے رزق لے آئیے تو جانے. سمجھیے گا ذرا سے میری بات, سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مکاری ہمارے اندر ہے کہ معلوم دیا کہ اللہ کے لیے وقت نہیں, دین کے لیے وقت نہیں,
دینداری کے لیے وقت نہیں. تو اب ہم پوری زمین کھود ڈالے رزق ملے گا؟ دینے والا تو وہی ہے نا, عطا کرنے والا تو وہی ہے نا. اب جب عطا کرنے والا وہی ہے تو ایمانداری بتائیے جتنا ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں اتنا ادھر کے لیے دیں. کیونکہ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ زمین پوری ہم کھود ڈالیں, سمندر تک, نیچے تہ تک پہنچ جائیں, رزق نہیں ملنے والا. کیونکہ بغیر اس کے حکم کے رزق نہیں ملے گا. ہم پورے یہاں سے لے کر کے آسمان تک, پورے آسمان کو چھید کر ڈالیں کہ صاحب نازل ہونے کی جگہ پر دیکھیں رزق میرے گھر میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. اس لیے کہ یہ سب ڈیپینڈ ہے حکم پروردگار پر, اور حکم پروردگار ڈیپینڈ ہے ہمارے اعمال پر. یعنی ہم اگر عمل کرتے جائیں گے تو جو میرے حصے کا رزق ہے وہ ہمیں پہنچتا رہے گا, چاہے ہم گھر کے اوپر رہے چاہے دکان کے اوپر رہے. اب ذرا سا ہم پلٹ کر کے اپنا ایک تجزیہ کریں, یعنی ہم اپنے کو ٹٹولیں, ہم اپنے کو ذرا سا آنکیں. کیا واقعی کبھی کبھی آپ غور کیجیے گا, جتنا وقت فالتو بیٹھ کر کے ہم ادھر ادھر ایک چائے کے چکر میں, ایک پان کے چکر میں, ایک پلیٹ کھانے کے چکر میں جتنا وقت ضائع کرتے ہیں, کبھی حساب کیا؟ کبھی نہیں کیا, اور نہ کرتے ہیں. کیونکہ حساب کر لیں گے تو ہمیں یاد آتا ہے دینداری میں حساب. ارے بتائیے اتنا ٹائم ہو گیا ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی. مثال دے رہا ہوں, اتنا ٹائم ہو گیا ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا, اتنا ٹائم ہو گیا ابھی نماز ختم نہیں ہوئی. یعنی اگر نماز آدھے گھنٹے سے 35 منٹ ہو جائے تو یہ آدھا گھنٹہ پلس جو 5 منٹ گیا ہے تو یہ 5 منٹ نہیں گیا, میرا 5 گھنٹہ چلا گیا. گھڑی دیکھیں گے کہ صاحب 5 منٹ دیر ہو گئی, اور یہی ہم کسی کے یہاں بیٹھے رہے چائے کے چکر میں 5 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے تو احساس نہیں ہوگا کہ صاحب میرا 5 گھنٹہ چلا گیا. اس کا مطلب کیلکولیشن ہم ہی تو غلط کر رہے ہیں. جہاں پر ہمیں مل رہا ہے وہاں ہم وقت دیکھ رہے ہیں, اور جہاں کہا جاتا ہے وقت دیکھو وہاں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں, شاید میں نے اس بات کو خطبے میں عرض کیا ہے. بہت سارے افراد آج روزی روزگار سے پریشان آ رہے ہیں. میں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن صرف ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. ایک سوال پڑھیے. کیونکہ یہ چیزیں ہمیں تقویت دیتی ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. ایک واقعہ میں نے سنایا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یہ کہہ کے کام نہیں ہے. ہم اور آپ اپنے سب دیکھیں, گھر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یہ کہہ کے کام نہیں ہے. مولا جی وہ غریب بات کہتے. ایک واقعہ میں نے پیش کیا چکی ہے, اچانک ذہن میں آیا. ایک امام کا چاہنے والا تھا, اس نے کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے, یعنی اتنا بھی نہیں ہے کہ مزدوری کرنے کا سامان میرے پاس ہو. مطلب جیسے ایک مزدور کو کیا چاہیے, پھاوڑا چاہیے, اس کے لوازمات جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چاہیے ایک مزدور کو. کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے, جاؤ تم کمانے کے ٹائم کے اوپر روڈ کے کنارے بیٹھ جاؤ. کہا مولا لوگوں کو کیسے پتا چلے گا صاحب میں کام کے لیے نکلا ہوں. کہا جا تیرا کام نکلنا ہے. کہا میں ایک مزدور آدمی ہوں, میرے پاس کوئی دکھاوے کا ظاہری ساز و سامان نہیں ہے. کہا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ صاحب آپ ایک کام میرا کرا سکتے ہو. کہا کیا؟ کہا کس لیے بیٹھے ہو؟ کہا خالی بیٹھا ہوں سوچتا ہوں کوئی کام مل جائے. کہا میرے گھر پہ کام ہے اور یہ اتنا ایڈوانس دے دو اور یہ کام میرے گھر کا فلاں کام کرا دینا. یہی شخص شام میں پہنچا مولا خدمت میں. کہا مولا آپ کی بات سچ نکلے. کیونکہ اگر ہم خالی یہی سوچ کر کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے گھر کے اندر بیٹھا رہتا تو مجھے روزی نہیں ملتی.
لیکن چونکہ آپ کے کہنے کی بنیاد پر میں گھر پہ نہیں بیٹھا، باہر آ کر کے بیٹھا، مجھے روزی بھی ملی، منافع بھی ہوا، میں نے کام بھی کرایا. تو اب ہم اپنے مائنڈ کو یہ سیٹ اپ نہ کریں کہ صاحب کام ہی نہیں ہے. آپ کا کام ہے روزی روزگار پر نکلنا. جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ زمین کھود ڈالیے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر حکم پروردگار ہو جائے تو وہ اتنی چیزیں روئیدہ کر دے گا، اتنی چیزیں اگا دے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کام کا رونا نہ روئیں. اپنے وقت کو جو ہم ادھر ادھر کام میں کہہ کے کہ صاحب کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کا کام ہے اپنے وقت پر آپ نکل جائیے. رزق دینا اللہ کا کام ہے، نوازنا اللہ کا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے. اب مکاری کر کے سوچو وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں مانگنے میں کمی رہ گئی ہے. ایک سلوات پڑھیے سب. غور کرنا ہے. تو آج کی اس لاک ڈاؤن میں، یعنی ایسے حالات میں جہاں پر کووڈ-19 سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم رونا نہ روئے. ہمارا کام ہے نکلنا. نکلیے روزی روزگار کے لیے. دکان ہے، دکان کھول کے بیٹھیے. سیلس مینی کرتے ہیں، جو ٹائم ہے آپ نکل جائیے، ولو آپ پورے دن ٹہل کے آ جائیے. یہ نہ وہ کیجیے کہ صاحب ایک دن اگر ہم گئے تو معلوم کیا پورے دن چلائے تو 100 روپے کا پیٹرول لگ گیا، لیکن پیٹرول کا پیسہ بھی نکلا، اب اگلے دن نہیں ملا. ہو سکتا ہے اگلے دن تمہیں اس کا عوض مل جائے، اس کے بعد والے دن تمہیں عوض مل جائے. کیونکہ گھروں میں بیٹھنے سے رزق نہیں ملتا ہے. گھروں میں بیٹھنے سے اگر اللہ رزق دیتا تو کبھی وہ کاروبار کرنے کو برکت کا نام نہیں دیتا، عبادت کا نام نہیں دیتا. تو جیسے ہم مسجدوں میں آ کر کے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ایسی کاروبار پر نکل کر کے اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کریں، کیونکہ روزی روزگار ہمارے ذمہ ہے، نفع ہمارے ذمہ ہے. اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو کون ادا کرے گا؟ اب یہیں پر ہم اس کو ذرا سا ڈیوائیڈ کر لیں کہ صاحب کتنے کام ہم اللہ کے لیے انجام دیں، کتنے کام اللہ کے لیے انجام نہ دیں. ہمارے اوپر ہے. اب یہاں پہ موالات فی اللہ اور معادات فی اللہ سمجھ میں آئے گا. موالات فی اللہ یعنی ہم اپنے اعمال میں اللہ کو ملوز خاطر رکھیں. کبھی کبھی ہمارے اعمال، ہماری بے رخیاں ہمارے رزق کو سلب کر لیتی ہیں. مولا کائنات کا عجیب و غریب ایک تو سب سے بڑی چیز جو مولا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے خطا تصور کر لینا سب سے بڑا گناہ. یعنی ہم انسان کا پتلا ہے، خاکی پتلے ہیں، خاک سے بنے ہوئے ہیں. گناہ کا امکان ہر وقت ہے، انجانے میں ہر وقت ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہی چیز ہماری ایسے میں شامل ہو جائے کہ صاحب ہم تو بے خطا، ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ تو دعویٰ سے معصوم کے لیے اچھا لگتا ہے. اب یہی چیز مولا کو ذرا سا پڑھیے دعائے کمیل میں، جس میں مولا 4-5 جملے عجیب و غریب کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگارا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو میری ہائیجیک کر لیتے ہیں. یعنی معبود پروردگار تک پہنچنے نہیں دیتے، حفظ کر لیتے ہیں، روک دیتے ہیں، مانے ہو جاتے ہیں. یعنی ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا اہل بیت کا واسطہ، ان کا واسطہ، میری یہ حاجت کو پورا کر لے، یہ میرا کام پورا کر لے. ہم نے دعا تو کی، معبود کی بارگاہ میں پہنچی نہیں. کیوں؟ آپ ذرا سا سوچئے، جب ایک وائر پر ذرا سا کاربن آ جاتا ہے تو لائٹ میں کتنا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں، یہ نقصان پہنچاتا ہے یا فائدہ؟ نقصان. کبھی بجلی کی ہائی ہونے سے پنکھا پھک گیا، فریج پھک گئی، ٹی وی پھک گئی، یہ ہو گیا. اور کبھی ڈاؤن ہو گیا تو اس نے ورک کرنا بند کر دیا. جتنے پہ ورک کر رہا تھا وہ کر ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کو اتنی لمٹ نہیں مل رہی ہے.
یہ جو ہمارے گناہ ہیں ہمارے بدن پر ایسے ہی اثر کرتے ہیں. اب اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی, اب ہم پلٹ کر کے کہہ رہے ہیں میں مولانا ہو گیا, میں تو گناہ نہیں کرتا, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, میں تو یعنی بیڑی بھی نہیں پیتا, میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا, میں تو پان بھی نہیں کھاتا, میں تو مسالے بھی نہیں کھاتا, ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے, اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو جا کر کے ہم پلٹ کر کے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رویہ اپنے لیے تو بہتر ہے, غیروں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, اطراف میں رہنے والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, ماں باپ کے لیے, اغیار کے لیے. اب کہا یہ اگر روابط ختم ہو گئے, یہ روابط اگر تمہارے ڈاماڈول ہو گئے تو تم لاکھ اچھے ہو, وائر اچھا ہے, لیکن کاربن کہاں پر آیا پتہ نہیں. کہا اب تم دعا کرو, کہا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. دعاؤں کو وہاں پر پہنچنے سے اس کی بارگاہ میں کیا ہو جاتے ہیں, مانے ہو گئے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, معلوم کیا ہمارا عمل. دیکھیے کچھ چیزیں میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سماج کی ضرورت ہے. کسی پر کوئی خاص نظریہ فٹ نہ کر دیجیے گا لے جا کر کے. میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کان والے بہت کچے ہوتے ہیں, تو اس کو کسی پر فٹ نہ کیجیے گا. لیکن آپ ذرا سا اس چیز کو سمجھیے گا کہ یہ جو ہماری دعائیں نہیں پہنچ رہی ہیں, ہم بار بار کہتے ہیں ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم وہ بھی کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, نماز شب بھی پڑھتے ہیں, زیارت عاشورہ بھی پڑھیں, 40 دن پڑھ لیا, عمل نہیں. کہا جا کر کے دیکھو کہیں کاربن کہاں کہاں آیا. اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو نعمتوں کی تغییر کا, بدلنے کا, چینج ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. ارے ابھی تک تو مجھے لوگ مولانا کہتے تھے, اب عزت میری ڈاؤن ہو گئی. جب میں آتا تھا تو احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن اب آتا ہوں لوگ بیٹھے رہتے. کیوں؟ آپ غور کر رہے ہیں. کہا یہ تغیر النعم اسی لیے ہے کہ نعمتوں کو بدل دیتے. جا کر کے پلٹ کر کے دیکھو تم نے کیا 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 ہے, جا کر کے دیکھو کہ نعمتیں تھیں کیا. اب معلوم لیا ہم لاکھ اپنے آپ کو کہیں اچھا, ہم لاکھ اپنے کو کہیں ایماندار, ہم لاکھ اپنے کو کہیں متقی, تو اب جا کر کے پلٹ کر کے دیکھنا کہ نعمتیں کیوں تغیر کر رہی ہیں. پہلے عزت دار تھے اب بے عزت ہوتے جا رہے ہیں, پہلے ایماندار تھے اب ایمان میں کمی واقع آ رہی, پہلے نماز کے لیے وقت نکالتے تھے اب اس میں کمی واقع ہو رہی ہے, پہلے عبادت کے لیے بھرپور وقت تھا اب عبادت نہیں کر پا رہے ہیں, پہلے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بہت کچھ تھا اب نہیں دے پا رہے ہیں, پہلے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اتنا اچھا تھا کہ لوگ ہمارے پاس جمع ہوتے تھے, آج ہم سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. اب آ کر کے پلٹ کر کے دیکھو یہ نعمتیں کیوں بدل رہی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایلیمنٹ میں جا کر کے دیکھنا چاہیے کہاں پر کاربن ہے. لیکن ہم کاربن تو نہیں دیکھتے, پورا ایلیمنٹ کاٹ ڈالتے ہیں, یہی تو کرتے. اس کو مولا کیا کہتے ہیں, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دینا جو بلا کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. بلا کا مطلب کیا, پہلے روزی روزگار میں برکت تھی, برکت ختم, دکان کھولے ہو, یہ کیا ہے. پہلے معلوم یہ ہمارا بولنا اچھا لگتا تھا, اب ہمارا شکل دیکھنا اچھا نہیں ہے. یہ بلا نہیں تو اور کیا ہے. پہلے ہم بولتے تھے تو پھول جھوڑتے تھے, آج بولتے ہیں تو کانٹے چبھتے ہیں. ایک سوال تو پڑھیے کم سے کم. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ موالات فی اللہ. باقی باتیں آئندہ عرض کروں گا کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے رات دی گئے یعنی جا رہا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ گیا. اب ہم پلٹ کر کے دیکھیں موالات فی اللہ کہاں پر ہے, معادات فی اللہ کہاں پر ہے. ہمارا عمل اللہ کے لیے کتنا ہے اور ہمارا عمل اللہ کے خلاف کتنا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام انا لرسول اللہ عشق اسماء خمسة فی القرآن وخمسة لیست فی القرآن فعم التي فی القرآن محمد وحمد وعبداللہ ویاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. صلوات اللہ. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز وحدت. اور پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر مرکز وحدت ہیں تو ان کی بیٹی بھی مرکز وحدت ہے. یعنی جہاں پر خواتین آ کر کے مکمل طریقے سے اگر کوئی کمپلیٹ ان کو ایک اسوہ ملتا ہے، ایک آئیڈیل ملتا ہے کہ جس کو ہم اپنی زندگی میں نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، تو وہ ہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی حیات طیبہ، جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں. اور یقیناً یہ شہزادی کی زندگانی بار بار میں کہتا ہوں، چونکہ یہ جو ہفتہ اب آ رہا ہے یہ ہفتہ شہزادی کی ولادت با سعادت. اور جب شہزادی کی ولادت کا ہے تو ایمانداری سے بتائیے، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہو، کیا اس کے طفیل میں آپ کو رحمت نہیں مل سکتی؟ ملے گی. کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں طلب کرتے؟ کیوں نہیں ان کے سامنے دست گدائی کو دراز کرتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو ایک حقیر، ویسے ہی جیسے مولا کائنات نے ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستجیر، اس سے کمتر لفظ مولا استعمال نہیں کر سکتے تھے کہ انا حقیر. حقیر کا مطلب بہت کمتر، جس کو ہم کہتے ہیں ان کی ویلو نہیں ہے. کہتے ہیں انا حقیر، اس کے بعد انا فقیر، انا ضعیف، انا مسکین، انا مستجیر، یعنی کرایہ دار. سمجھ رہے ہیں؟ آج کسی کو کہہ دیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور نہ پہنچنا چاہتے ہیں. کبھی معصومین کی سیرت کو ہم اپنے اندر اتارنا نہیں چاہتے. اگر اتارنا چاہیں معصومین کی سیرت کو، تب ہم سوچیں گے انا حقیر، انا ضعیف، سمجھ رہے ہیں، انا مسکین مستجیر فقیر الی آخر. یہ سب کلمات ہیں جو دعائے کمیل میں پائے جاتے ہیں. یہ کائنات کا مشکل کشا جب اپنے آپ کو یہاں پر لا کر کے رکھ رہا ہے، تو آج اگر ہم مدرسے کے نام پر، کارہائے خیر کے نام پر، دین کے نام پر 100 روپے کی جگہ ڈاٹ 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 دینا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی ویلو کا بھی خیال نہیں کرتے. آپ ذرا سوچیے گا، میں بار بار کہتا ہوں، کیونکہ یہ موقع جو ہوتے ہیں، چونکہ میں ایک مبلغ ہوں، تبلیغ دین کرنے والا ہوں، میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں. بقیہ میرا کام ہے تبلیغ دین کرنا، آپ اس پہ عمل کیجئے نہ کیجئے، آپ کی ذمہ داری.
لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سنوارنے کے لیے کسی نے راستہ نہیں دکھایا تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کسی نے صحیح راہ نہیں دکھائی تھی، یہ تو نہیں کہہ سکتے تہذیب نفس کے لیے کسی نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا۔ بتایا جا رہا ہے، باقی آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ویلو کا خیال نہیں کرتے، اور جب مولا کائنات کے مشکل کشا ہوتے ہوئے صدیقہ طاہرہ خاتون جنت مالک جنت ہوتے ہوئے اور اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتے ہوئے علی کے گھر میں جب زندگی بسر کر رہی ہیں، تو ہمیشہ سب سے اچھا جو سامان تھا وہ اللہ کی راہ میں دیا۔ آج ہمارے پاس جو استعمال سے بچ جائے وہ دینا نہیں چاہتے۔ نہ یقین ہو تو آپ ذرا سا کھانا دیکھ لیجئے گھر کے اندر چھانک کر کے، عورتیں مارے ڈر کے چپکے سے کھانا اٹھا کے ڈسٹ بین میں تو ڈال دیں گے، تاکہ شوہر نے دیکھ لیا کہ تم نے یہ زیادہ بنایا، برباد کیا ہے، تو وہ اس کی نظر نہ پڑے اگر یہی کھانا کسی بھوکے تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، سمجھیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، لمحہ فکریہ دے رہا ہوں سب کے لیے۔ اب اس سے کہو کم بنائے تو یہ نہیں ہو سکتا، صاحب ہم پہ غصہ کرتے ہیں، لیکن اگر بچ گیا پڑوس میں دے دو، کوئی سامان اضافی ہو گیا ہے کسی غریب کو دے دو، مانگنے والے کو دے دو، تو جو بچ جاتا ہے اس میں ہم سوچتے ہیں دے یا نہ دے، موقع گنوا دیا۔ اور جو فریش مال ہو، جو نیکیوں کی طرف ہو۔ اب ذرا صاحب یہی پر جناب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کو ذرا سا سمجھیے۔ جناب آدم کے دو بیٹے دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ آپ گھڑی نہ دیکھیے، ٹائم کے اندر جمع ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ ایک نے بہترین دمبا پیش کیا جو ہٹا کٹا بہترین اس کے گلے میں تھا اس کو، اور ایک کھیتی کرتا تھا تو اس کے جو بالیاں جو سب سے مری ہوئی تھی وہ لا کر کے پیش کیا۔ اللہ نے قبول کس کے لیے کیا؟ بہترین دمبے کو۔ آج جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہتے ہیں، صدقے کی پیٹی میں ڈالنا چاہیں، صدقہ دینا چاہیں، تو جو نوٹ فقیر نہ لیتا ہو وہ مسجد میں دے دو، جو نوٹ کہیں نہ چل رہا ہو وہ دے دو۔ یہ بتا دو اگر اس واقعے کے ذہن میں تولا جائے تو ہم کس کے طرفداروں میں ہیں؟ اس سوال تو بھائی جبکہ حکم کی چیز کا دیا گیا جو فریش مال ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں دیجیے۔ جو فقیر ٹوٹے سکے نہیں لے رہا تھا وہ ہم نے اکٹھا کیا، مدرسے پہنچا دو، اس لیے کہ چلے نہ چلے ہم یہ تو ہو جائے گا صاحب ہم نے مدد کر دیا۔ ایسے ہی کبھی کبھی سماج کی ضرورتیں ہیں۔ مثلا ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہر انسان کی آرام گاہ قبرستان ہے۔ قبر پر ہم کئی روپیہ دیتے ہیں، جبکہ پتہ ہی تک ہمارے سب چھوڑ کے یہی جائیں گے، اپنی ساتھ قبر میں نہیں لے کر کے جائیں گے۔ لیکن ابھی پچھلے ہفتے اعلان کیا گیا صاحب قبرستان میں کچھ کام ہو رہا ہے، تھوڑا سا شیعہ سماج بھی چونکہ مٹی بارات بھی جاتی ہے، اب وہاں پر بس یہ سوچ لیا کمیٹی کی ذمہ داری ہے، 2-4 لوگوں کی ذمہ داری، باقی یا تو کسی کو جانا نہیں، جبکہ سب جانے والے ہیں۔ کون جائے گا مجھے نہیں معلوم، کس کی جگہ کہاں لکھی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ حتمی فیصلہ ہے کہ مر کر کے سب کو قبر میں جانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کئی روپیہ نکالا اور کتنا نکالتے ہیں، کتنا دینا چاہتے ہیں، کتنا نوازنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے جانے والی ہے اس کو سجانے کا انتظام کرو اور بندوبست کرو۔ لہذا یعنی یہاں مسلم قبرستان سے گزارش ہے کہ مطلب شیعہ سماج کے لوگ بھی اس میں مدد کریں۔ تو مدد کسی کے یہاں نہیں، یہیں پر ہی سب لوگ جس سے جو ہو سکے جو جھولی میں یا اس میں ڈال دے گا، کیونکہ کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم 10 ڈالیں، 20 ڈالیں، 50 ڈالیں، نہیں، جس کے جو امکان میں ہو
وہ دے دے، کیونکہ یہ چیز آپ کی اللہ کے لیے چلی جائے گی، کسی کمیٹی کے حصے میں نہیں جا رہی ہے. ایک سماعت پڑھیے. اور شہزادی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شہزادی نے آپ بتائیے اپنا جوڑا جو تھا پرانا والا دیا تھا یا نیا والا دیا تھا؟ نیا والا دیا تھا. آج ہم کسی غریب کو کپڑا کون سا دیتے ہیں؟ اور بہت سے تو اتنے چالاک ہیں کلو میں بیچ دیتے ہیں، کہا یہ بھی نہیں دیں گے. اس کے بدلے برتن مل جائے گا، ایک کٹورا مل جائے گا، ایک پیالہ مل جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس چیز کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ ہمیں اللہ سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ شہزادی کی ولادت ابھی منڈے کو ہے. یعنی آج 17 جمادی الثانیہ ہے، 20 جمادی الثانیہ یوم مادر. آپ اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جا کر کے اچھے سلوک ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن اس دن اسپیشل آپ تحفے تحائف لے کر کے جائیے گا، تاکہ یہ جب خوش ہوں گی تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو کو مشام کرنا چاہتا تھا تو میں فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ دے دیا کرتا تھا، اس کی پیشانی میں مجھے جنت کی خوشبو انشاءاللہ. آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب سرور کاظمی صاحب کے مکان پر ہوگی، جو اس کے بعد والا میدان بریانی والے میدان کے نام سے شاید جانا جاتا ہے. اور پتہ نہیں ان کا بلا کتنا ہے، 90/1 جو ہی سفید کالونی میں ٹھیک 8:30 بجے ہوگی. آپ کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ وعلی سید الشہیدین وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.